السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ٹرانسفرز جو ہے وہ دو مختلف کیٹیگریز میں اوپن ہوں گے۔ ان میں سے ایک کیٹیگری اوپن ہے جسے ہارڈ شپ کیٹیگری کا نام دیا گیا ہے۔ اس کیٹیگری میں جہاں ہارڈ شپ سے ریلیٹڈ مختلف کیٹیگریز کے اندر تبادلہ جات ہوں گے اساتذہ کرام کے، وہیں ساتھ ہی ساتھ آٹومیٹکلی ریشنلائزیشن بھی کی جائے گی۔ یعنی کسی بھی اسکول میں اگر اضافی اساتذہ ہوں گے ان کو بھی وہاں سے شفٹ کر کے ایسی جگہ پر ٹرانسفر کیا جائے گا، ان کا تبادلہ کیا جائے گا جہاں پر ان کی تعداد کم ہے۔ اس میں جو ریشنلائزیشن یا اضافی اساتذہ کو بھیجنے کے لیے جو فارمولہ بتایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پرائمری اسکول کے اساتذہ ہوں گے وہ کس تحت اپنا جو فارمولہ ہے اسے کاؤنٹ کریں گے۔ اس فارمولہ کے تحت پرائمری اسکول کے اساتذہ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا اضافی بندہ نیکسٹ اس کا تبادلہ ہونے جا رہا ہے یا ریشنلائزیشن ہوگی۔ تو پرائمری پورشن کا جو فارمولہ ہے اس کے تحت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ٹوٹل تعداد، جو پرائمری اسکول کی ٹوٹل تعداد ہے اس میں موجود ٹیچرز پر اسٹوڈنٹس کی ٹوٹل تعداد کو تقسیم کرنا ہے، اور اگر جواب 30 سے کم آ رہا ہو تو پھر سینئر ٹیچر جائے گا، اور اگر جواب بالکل 20 سے بھی کم آ رہا ہوگا تو پھر 2-3 سینئر چلے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پوسٹیں ہیں وہ بھی وہاں اس اسکول سے شفٹ ہو جائیں گی۔ پرائمری اسکول کے بعد اگر ہم بات کریں ایلیمنٹری اسکول یا ایلیمنٹری پورشن کی، تو اس ایلیمنٹری پورشن میں اپنی ایلیمنٹری کی ٹوٹل بچوں کی تعداد کو ہر کیٹیگری کے ٹوٹل ٹیچر پہ تقسیم کریں گے۔ اگر جواب 30 سے کم آ رہا ہو تو پھر بھی ہر کیٹیگری کا سینئر جائے گا۔ یعنی فرض کریں 3 EST سائنس میتھ موجود، جبکہ تعداد بچوں کی 55 ہے تو 2 ٹیچر تو بچ جائیں گے، تیسرا چلا جائے گا۔ اس طریقے سے جو اضافی ٹیچر ہے ایلیمنٹری کا وہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہم نے پرائمری کی بات کی، ان کو جو ہے وہ ریشنلائزیشن کے تحت اضافی اسکول سے آگے جو ہے وہ ایسے اسکول جہاں ان کی ضرورت ہے ادھر شفٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائی اسکول ہائی پورشن کی۔ ہائی پورشن کی اگر ہم بات کریں، ہائی اسکول کی بات کریں تو سنگل EST سائنس کمپیوٹر آرٹس کو ٹرانسفر کرانے کی اجازت ہوگی۔ سنگل EST سائنس کمپیوٹر آرٹس کو ٹرانسفر کروانے کی اجازت ہوگی اگر اس کے 3 سال پورے ہو چکے ہوں تو، اور اس کی جگہ قریبی اسکول سے سینئر ٹیچر کو اس اسکول میں بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی اسکول کی STR 30 یا اس سے کم ہوگی تو اس اسکول کا سینئر ٹیچر بھی قریبی اسکول میں موجود جو ضرورت ہے ٹیچر کی اس کو پورا کرے گا اور اسے وہاں بھیج دیا جائے گا۔ سینئر ترین ٹیچرز کی ریشنلائزیشن 2 قسم کی ہوگی۔ ایک تو موجودہ STR کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس اسکول بھیجا جائے گا جہاں STR زیادہ ہے اور آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، بلکہ SMS آئے گا کہ بھائی آپ اس اسکول چلے جائیں۔ دوسری ریشنلائزیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ کے قریبی کسی اسکول سے ٹرانسفر کروایا گیا ہے کوئی بھی، تو پھر وہ بھی قریبی کم STR والا اسکول سے ٹیچر کو اس اسکول بھیجا جائے گا۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سینئر بھی ہیں اور STR بھی 30 یا اس سے کم ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اس بار خود ہی اپنی مرضی کے اسکول ٹرانسفر اپلائی کر لیں، وگرنہ پھر محکمہ نے تو آپ کو بھیج ہی دینا ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف اسکولوں کی ریشنلائزیشن یا اضافی جو اساتذہ تھے ان کو ایک سے دوسری جگہ ریشنلائز کرنے اور ان کے ٹرانسفر کرنے کے لیے مختلف شرائط تھیں جن کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے جو ٹرانسفر یا تبادلہ جاتے ہیں ان میں اس پالیسی کو لاگو کرتے ہوئے جن اسکولوں میں اضافی اساتذہ ہیں ان کو ضرورت والی جگہ پر جہاں اساتذہ کم ہوں گے ان جگہوں پر بھیجا جائے گا۔ تھینک یو۔